مصطفیٰ پر تیرا بے حد وہ سلام و رحمت۔ جی اگر سیکی صاحب آپ گروپ میں موجود ہو تو آئیے بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ختم نبوت اور اجراء نبوت پر بات کر لیتے ہیں۔ آپ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ جی میرا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر نبی آ سکتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جی میرا نام احمد ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ یعنی آپ نے یہی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہے وہ منسوخ نہیں کر سکتا، ایسا نبی آ سکتا ہے، یعنی آپ یہی کہتے ہو کہ غیر شرعی نبی آ سکتا ہے، یہی آپ کا دعویٰ ہے۔ اور یہ بھی مجھے اس بات کی وضاحت کر دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کتابوں کو ماننا چاہیے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بعد، اس بات کی وضاحت کر دو۔ جی احمد صاحب، آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ قرآن کریم کے بعد کیا اور کتابوں کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، تو میں سمجھا نہیں آپ کے یہ سوال کرنے کا کیا مطلب ہے۔ مثلا یہ جو ماننے نہ ماننے والی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں؟ شرعی لحاظ سے کہہ رہے ہیں یا اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک کتاب پڑی ہے، اب بتاؤ تم اسے کتاب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو ایسی صورت میں تو میرا جواب یہی ہے کہ ہاں بھائی میں مانوں گا، وہ کتاب ہے تو میں مانوں گا، ظاہر سی بات ہے اس کو۔ تو اپنا جو سوال ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد بس اب کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم جو ہے نا وہ سمجھنے سمجھانے کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یا جو بھی آپ کا بہرحال مطلب ہے وہ تھوڑا سا واضح کر دیجئے مجھے۔ ٹھیک ہے، اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں، یعنی جو شخص کتابیں لکھے قرآن کے مطابق نہ ہو اس کی دعوے جس شخص کی دعوے جو شخص کتابیں لکھے اور اس کے دعوے قرآن کے مطابق نہ ہو اس کتابوں کو ماننا چاہیے یا نہیں، اس بات کی وضاحت میں نے کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دو کہ یعنی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، بات ہوگی قرآن اور مرزا صاحب کی کتابوں سے، یہ پہلے بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ جی دیکھیں، ویسے تو احمد صاحب فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب فتویٰ دینے سے پہلے جو فتویٰ دے رہا ہے اس کو اچھے سے تحقیق کر لینی چاہیے کہ جس بات کے متعلق وہ فتویٰ دے رہا ہے کیا وہ بات ویسی ہے بھی یا نہیں ہے۔ البتہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ اگر کسی کا دعویٰ قرآن کریم کے مطابق نہ ہو تو کیا اس کی کتابوں کو ماننا چاہیے؟ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کا کوئی شک اور ابہام نہیں رہتا ہے کہ فلاں شخص کی جو بات ہے یا فلاں شخص کا جو دعویٰ ہے وہ قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے، تو پھر تو یہی فتویٰ دیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ بات جو ہوگی وہ قرآن کریم سے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے ہوگی۔ جی بے شک مجھے منظور ہے، لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جس بات کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر دی ہے اور جس بات کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رد کر دیا ہے، آپ اس بات کو بطور حجت میرے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے ہی واضح کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا ٹھیک، آپ نے کہا کہ جو دعویٰ قرآن کے خلاف ہو یا قرآن کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ چھوڑے گا، یعنی قرآن کو مانے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے دعویٰ پیش کروں گا اس کا، مرزا صاحب کا آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہوگا آپ کو اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دو کہ آپ کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، اس بات کی وضاحت کر دو کہ آپ کے مطابق یعنی آپ کا دعویٰ اس میں ہے یا نہیں ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ بول تو پھینک رہے ہو مجھے آف سائڈ میں ہیں، اور ڈیمانڈ مجھ سے یہ کر رہے ہو کہ نہیں شاٹ جو مارنا ہے وہ لیگ سائڈ میں مارنا ہے۔ او بھائی ایسا کیسے ہوگا؟ آف سائڈ کی بول ہے تو ظاہر سی بات ہے آف سائڈ میں ہی کھیلوں گا میں۔ دعویٰ تو آپ مجھ سے کسی اور بات پر لے رہے ہو اور گفتگو جو ہے وہ کسی اور بات پہ کرنا چاہ رہے ہو۔ دعویٰ تو آپ نے مجھ سے اس بات پر لیا ہے کہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا آپ کا ماننا ہے ختم نبوت پر، اور بات مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ پیش کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعویٰ کیا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ عجیب یار آپ آدمی ہو ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ ابھی
ہم لوگوں کا دعویٰ جو ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہے ان پر جو وحی آئی ہے ان کو مان لو، اور جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس کو مان لو، یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں کسی بھی جگہ پر میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس میں آیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کی کتابوں کو مان لو، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت آپ نے نہیں کی، اس بات کی وضاحت کر دو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ سب لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان دو باتوں کی وضاحت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، پھر اس پر آپ دلیل دو گے۔ جی میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو انسان پہلے علمی گفتگو کرتا ہے، بعد میں الزامی جواب دیتا ہے، پھر ٹھیک ہے نا۔ جو بھی بات کہتا ہے الزامی دوسرے نمبر پر ہوتی ہے، تو آپ بھی براہ کرم اسی طریقے کے پابند رہنا کہ پہلے اپنی بات کو قرآن کریم سے ثابت کرنا، پھر اس کے بعد مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات ہے وہ بطور الزام کے پیش کرنا۔ جہاں تک آپ نے غیر تشریح نبی کی بات کہی ہے، تو ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر تشریح نبی آ سکتا ہے، لیکن وہ براہ راست نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا کہ پہلے آپ نے جو ہے وہ علمی طریقے سے بات کرنی ہے، اس کے بعد الزامی جواب دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کریم تو آپ نے کہہ دیا جی ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، اور دوران گفتگو پھر قرآن کریم سے اپنی بات کو ثابت ہی نہ کریں، بس الزامی جواب ہی دیتے رہیں، کیونکہ جب الزامی جواب دیا جاتا ہے اس سے پہلے انسان کو علمی جواب دینا پڑتا ہے، پھر بعد میں دوسرے نمبر پر الزامی جواب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہی نہیں پیش کروں گا، پہلے علمی گفتگو کر لیتے ہیں، تو آپ دلیل پیش کرے قرآن سے کہ کس جگہ میں قرآن میں کس جگہ میں آیا ہوا ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ قرآن میں اگر کوئی ایسی آیت آپ کے پاس ہے جس میں آیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کتابوں کو ماننا جائز ہے، اگر نہیں ہے آپ کے پاس ایسی دلیل تو بتا دیں کہ ہمارے پاس ایسی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے، میں اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی جو ہے نا وہ قطعی دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں جو ہے وہ رسول آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کتاب کی بات کہی ہے کہ دوسری کتابوں کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، اس کے متعلق میں نے آپ سے تھوڑی سی وضاحت طلب کی تھی کہ بھئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھا نہیں ہوں۔ مثلا میری ٹیبل پر یہاں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، اب کوئی مجھ سے آकर کہنے لگ جائے تم اسے کتاب مانتے ہو، اب ظاہر سی بات ہے وہ کتاب ہے، میں مانوں گا اس کو، یہ تھوڑے نہ کہوں گا یہ کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے یہ بات کرنے سے؟ میں سمجھا نہیں ہوں، کچھ ذرا تھوڑا سا وضاحت سے مجھے بتا دیجیے، اور آیت کے اوپر اگر آپ نے کوئی جرح کرنی ہے، مطلب میں نے جو دلیل پیش کی ہے تو وہ بھی بتا دیجیے۔ سیفی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے جو آیت پیش کی ہے، آپ پہلے اس بات کی وضاحت کر دو، مجھے بتا دو کہ یہ آیت مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں دلیل کے طور پر پیش کی ہے؟ اگر پیش کی ہے مرزا صاحب نے تو وہ حوالہ بھی پیش کرو، ٹھیک ہے۔ پہلے اس بات کی وضاحت کر دو۔ دوسری بات، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس آیت میں کہاں پر آیا ہوا ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، غیر شرعی نبی آ سکتا ہے، یا اس آیت میں کہاں پر آیا ہوا ہے؟ جی جناب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے یہ کہاں کا اصول ہے کہ نبی جن باتوں کو دلیل بنائے تو اس کے ماننے والے بھی انہی باتوں کو دلیل بنائیں، اس کے علاوہ کسی اور دوسری بات کو دلیل نہیں بنا سکتے؟ یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں پڑھا ہے آپ نے؟
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں کہاں ذکر ہے کہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، تو اس کے متعلق عرض ہے کہ قرآن کریم نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے۔ یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، یعنی اس بات پر اتفاق ہے ہمارا، اور جس بات پر فریقین متفق ہوں وہ بات زیر بحث لے کر نہیں آئی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو جب قرآن کریم نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے اور اس بات پر ہم دونوں متفق ہیں، تو وہی قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو رسول آئیں گے وہ غیر تشریعی ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم کو تو نہیں منسوخ کر سکتے وہ۔ اس بات پر تو ہم متفق ہیں کہ قرآن کریم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم منسوخ ہو سکتا ہے تو پھر آپ مجھے ایک آڈیو میں بتا دیجئے، پھر میں اس کی دلیل دے دوں گا کہ نہیں قرآن کریم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں نے اوپر دوسری آئی ڈی میں نے آپ نے جو آیت پیش کی ہے اس پر کوئی سوال میں نے کیے ہے، اس آڈیو کو بھی سن لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کتابوں کے بارے میں کہا کہ اس بات کی وضاحت کتابوں کے بارے میں وضاحت کر دو۔ بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن کی آیت جو میں پیش کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتا ہے اس کا معنی اور میری بات مان لو، تو اس کو ماننا جائز ہے قرآن کے بعد، ٹھیک ہے؟ جی میرے پیارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی آیت کا ترجمہ اگر کرنا یا بتانا دوسری کتاب نہیں کہلاتا ہے۔ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہوں گے تو کیا وہ دوسری کتاب ہوتی ہے؟ نہیں، وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کو تم مانو، تو وہ شخص جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کے مقام و مرتبہ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اعتماد کی بات ہوتی ہے نا۔ اب جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے وہ اگر قرآن کریم کی آیت کا کوئی ترجمہ بتائے تو ظاہر سی بات ہے آپ مانو گے، کیونکہ آپ کو اعتماد ہے اس کے اوپر۔ تو ہر انسان کو اختیار ہے کہ اسے جس شخص کے اوپر اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ مان لے۔ اگر غلط کیا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ ترجمہ غلط ہے یا یہ بات غلط ہے، تو پھر اس غلط کہنے والے کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ثابت کرے اس کی بات کو۔ باقی اختیار تو ہر ایک انسان کو ہے، اس میں دوسری کتاب والی بات کہاں سے آ گئی؟ جی سیفی صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے یہ مرزا صاحب نے بھی دلیل کے طور پر پیش کی ہے اپنی کتاب میں، یا آپ اپنی طرف سے یہ پیش کر رہے ہو؟ اس بات کی وضاحت کر دو، ٹھیک ہے؟ دوسری اگر مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں پیش کی ہے تو وہ حوالہ پیش کرو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب دعویٰ کرو گے تو اس کا دلیل پیش کرو گے۔ ابھی آپ نے جو دلیل پیش کی ہے آپ بتائے کہ ہمارے پاس ایسی آیت نہیں ہے جس میں آیا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایسی آیت تو واضح طور پر بتا دو، ٹھیک ہے؟ اعظم سیفی صاحب، بات یہ ہے کہ میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے، آپ نے جس آیت کا یہ معنی کیا ہے، اور مجھے اب یہ بتاؤ کہ یہ آیت مرزا صاحب نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے اپنی کتابوں میں، ٹھیک ہے؟ اگر مرزا صاحب نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کی ہے اجراء نبوت پر تو وہ حوالہ پیش کرو، ٹھیک ہے؟ اگر پیش نہیں کی ہے مرزا صاحب نے تو وہ یہ بھی بتا دو کہ مرزا صاحب نے یہ آیت پیش نہیں کی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کہاں پر آیا ہوا ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے؟ اگر آپ کے پاس ایسی دلیل نہیں ہے قرآن میں کہ قرآن میں آیا ہوا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے تو وہ بتا دو کہ میرے پاس ایسی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جناب دیکھیں، یہ اپنی طرف سے اصول نہ بنائیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ بہتر ہوگا، ورنہ اس طرح کے اصول پھر میں بناؤں گا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے کہ آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں مجھ سے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس آیت کو دلیل بنایا ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ اصول آپ نے کہاں سے اخذ کیا کہ نبی جس بات کو دلیل بنائے تو اس کے ماننے والوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ بھی صرف اسی بات کو دلیل بنائے۔ اگر نبی نے کسی بات کو دلیل نہیں بنایا تو اس کے ماننے والے بھی کسی دوسری بات کو دلیل نہیں بنا سکتے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں، میں اس میں اصول بنا دیتا ہوں جس طرح سے آپ بنا رہے ہیں کہ جناب آپ یہ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں، کیا قرآن کریم نے آپ کو اس طرح کے سوال کرنے کی اجازت دی ہے کہ جب بھی تم کسی شخص سے بات کرو تو اس سے دلیل وہی لینا جو اس کے نبی نے بھی پیش کی ہو؟ اگر قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے تو آیت پیش کر دیجئے مجھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں کہی ہے تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں؟
دوسری بات آپ نے تشریعی نبوت کی کہی ہے، تو اس کے متعلق میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم نامنسوخ ہونے والی شریعت ہے، اس بات پر آپ کو بھی اتفاق ہے، مجھے بھی اتفاق ہے، اور فریقین جس بات پر متفق ہو اس بات کو زیر بحث لے کر نہیں آیا جاتا۔ اب قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے، یہ بات قرآن کریم کہتا ہے، یہ بات وہ شریعت کہتی ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہر سی بات ہے جن رسولوں کے آنے کا ذکر ہوگا یہ وہی رسول ہوں گے جو شریعت کو منسوخ نہ کر سکیں۔ جی میں نے بھی آپ سے سوال پوچھا ہے، میرے سوال کا آپ کسی کا جواب نہیں دے رہے، بس اپنے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے گفتگو آپ کریں گے تو پھر تو نہیں گفتگو ہو پائے گی، ادھر سے آپ اپنے سوال کیے جائیں گے، ادھر سے میں اپنے سوال کیے جاؤں گا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیے، دیکھے میں نے جواب دیے کہ نہیں دیے؟ میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ کیا قرآن کریم آپ کو یہ اجازت دیتا ہے، یا قرآن کریم میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہی دلیل طلب کریں جو اس کے نبی نے جو ہے نا وہ بیان کی ہو؟ اگر قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے تو آپ مجھے آیت پیش کر دیجئے، پھر مجھ سے یہ سوال کیجئے کہ دیکھیں قرآن کریم یہ بات کہتا ہے، آپ قرآن کریم کی بات کو چھوڑ کر کیوں جو ہے نا وہ غلط طریق سے استدلال کر رہے ہیں اپنی بات کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص دعویٰ کرے گا اس پر دلیل دیا جاتا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، آپ نے دلیل نہیں پیش کی، آپ کہہ رہے ہو کہ میں بھی کہہ رہا ہوں اور آپ بھی کہہ رہے ہو کہ قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا، تو میرا اور آپ کا اس بات پر اتفاق ہے؟ نہیں، مجھے دلیل چاہیے۔ جو شخص دعویٰ کرے گا اس پر دلیل پیش کرنا پڑے گا اس کو۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، قرآن میں ایسی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، تو بتا دو کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ آپ میرے سوال کا جواب پہلے دے دو۔ میں پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ سے یہی مطالبہ نہیں کر رہا کہ آپ وہ حوالہ پیش کرو، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ یہ آیت جو آپ نے پیش کی ہے یہ مرزا صاحب نے بھی دلیل کے طور پر پیش کی ہے اپنی کتابوں میں؟ اگر مرزا صاحب نے پیش کی ہے تو بتا دو کہ مرزا صاحب نے بھی یہ آیت اپنی کتابوں میں پیش کی ہے۔ اگر مرزا صاحب نے یہ آیت پیش نہیں کی ہے اپنی کتابوں میں تو یہ بھی بتا دو کہ مرزا صاحب نے یہ آیت نہیں پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو دلیل دی تو ہے آپ کو جناب میں نے، اس دلیل میں ذکر ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو رسول آئیں گے وہ غیر تشریعی نہیں ہوں گے، وہ تشریعی ہوں گے؟ یہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو، جب آپ کا میرا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ یہ شریعت منسوخ ہی نہیں ہو سکتی؟ تشریعی نبی تو تب آتا ہے جب کسی شریعت کو منسوخ کرنا ہوتا ہے، اور یہ شریعت منسوخ ہی نہیں ہوگی تو پھر کیوں آئے گا تشریعی نبی؟ کیوں لگ رہا ہے آپ کو اس آیت میں کہ جن رسولوں کے آنے کی بات کہی جا رہی ہے وہ تشریعی ہوں گے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، تبھی تو میں کوئی علاج کر سکتا ہوں، تبھی تو میں کچھ سمجھا سکتا ہوں آپ کو۔ محترم پٹھان صاحب، آپ کا نام تو میں نہیں جانتا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام حجت ہیں یا نہیں؟ ان کی کتابیں حجت ہیں آپ کے لیے؟ بتائیے۔ نہیں، آپ سے سوال کیوں نہ کروں میں؟ آپ کے یہاں گروپ میں رہنے کا پے کرتے ہیں کہ میں آپ سے سوال نہ کروں؟ یہ کیا بات کہی آپ نے کہ مجھ سے سوال نہ کرو؟ کوئی ایک وجہ بتائیے مجھے کہ میں آپ سے سوال نہ کروں۔ فریقین جب گفتگو کرتے ہیں تو کیا اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بس ایک بندہ سوال کیا جائے گا اور دوسرا جواب دیا جائے گا، دوسرے کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے بندے سے سوال کرے؟ پتہ نہیں بھائی کون سے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہو آپ، میری تو سمجھ کے باہر ہے بھائی۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، اس کی بات کی وضاحت تو کرنا پڑے گا آپ کو، قرآن سے دلیل دینا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایسے کہو گے کہ نہیں نبی آ سکتے ہیں، نہیں، اس بات کی وضاحت تو کرو گے، یہ دلیل پیش کرو گے آپ نے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو بتا دو کہ میرے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، قرآن میں کسی بھی جگہ پر بھی میرے پاس دلیل نہیں ہے، تو بتا دو۔ دوسری بات میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے وہ آیت مرزا صاحب نے بھی دلیل کے طور پر پیش کی ہے اپنی کتابوں میں۔ اگر مرزا صاحب نے پیش کی ہے تو وہ بھی بتا دو، اس بات کی وضاحت کر دو۔ جب میں آیت پیش کروں گا تو مجھ سے سوال کرو گے، آپ کر سکتے ہیں آپ۔ جب میں آیت پیش کروں گا تو پھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہو۔ ابھی آیت آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ اگر آپ نے پیش کی ہے تو
حق میں رکھتا ہوں کہ میں آپ سے سوال کروں, میرے سوال کا جواب دے دو. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے ہو, ٹھیک ہے. جناب میں نے تو دلیل بھی پیش کر دی ہے, وضاحت بھی کر دی ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ رسول آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تشریعی ہوں گے کہ غیر تشریعی ہوں گے. تو میں نے کہا ہے وہ کوئی غیر تشریعی ہوں گے, کیونکہ تشریعی رسول تو تب آتا ہے جب کسی سابق شریعت کو منسوخ کرنا ہوتا ہے, اور قرآن کریم کے اوپر آپ پر میرا اتفاق ہے کہ یہ شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی. تو پتہ چلا کہ وہ جو رسول آئیں گے وہ غیر تشریعی ہوں گے, وہ شرعی نہیں ہو سکتے ہیں, تشریعی نبی نہیں ہو سکتے ہیں وہ. آپ نے جو کہا ہے مجھ سے سوال آپ نے جو کیا ہے کہ مرزا صاحب کی کتاب آپ کے لیے حجت ہے, میرے لیے قرآن مرزا صاحب کی کتابیں حجت نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے مرزا صاحب کی کتابیں حجت ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں ان پر بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کو مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ میری بات مان لو, اور آپ لوگوں نے مرزا صاحب کی بات مانا ہے, اور کسی کی بات آپ لوگ نہیں مانتے ہو. صرف مرزا صاحب کی بات آپ لوگوں نے مانا ہوا ہے, ان پر آپ لوگوں نے یقین کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے کہ جب آپ اپنے دعوے پر دلیل قائم کریں گے میں تبھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ کوئی دلیل پیش کیجئے مجھے, کون سے اصول مناظرہ میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ میں آپ سے سوال تبھی کر سکتا ہوں جب آپ اپنے دعوے پر دلیل قائم کریں گے؟ پٹھان صاحب جو چیز آپ کے لیے حجت ہے وہ آپ پیش کریں. ہمارے لیے کیا حجت ہے یہ ہم پیش کریں گے, ہم کہیں گے آپ کو. یہ بات آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ کے لیے جو حجت ہے اس سے آپ کو ثابت کرنا ہے, دلیل اس حجت سے دینا ہے. عجیب حالت ہے, آپ کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ آئے مناظرہ کرنے, 1 to 1 بات کرنے کے لیے. کتنی بار آپ سے گفتگو ہو چکی ہے گروپ میں, دوسرے گروپوں میں بھی, آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. جی اعظم سیفی صاحب, بات یہ ہے کہ میری سوال کا جواب دے دو. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے یہ آیت مرزا صاحب نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے یا نہیں ہے, اس بات کا جواب مجھے دے دو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے. تو اگر آپ کے پاس ایسی آیت ہے جس میں قرآن میں آیا ہوا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے تو وہ پیش کرو. اگر آپ کے پاس ایسی آیت نہیں ہے جس میں آیا ہوا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے تو بتا دو, واضح کرو بات. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو دلیل بنایا ہو اجراء نبوت کے لیے, لیکن منع بھی نہیں کیا. ایسا بھی نہیں کہا کہ بھئی اس آیت کو اجراء نبوت کی دلیل نہیں بنا سکتے, کہ میں رک جاؤں, ہے نا. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ بھئی آپ وہ دلیل دو. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے پیش کر دیا ہے طریق, میں نے استدلال بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. آپ کو اگر کوئی میرے اس طریق پر جرح ہے تو آپ بیان کیجئے اس کو. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس ایسی دلیل ہے قرآن میں جس میں بتایا گیا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایسی دلیل تو بتا دو کہ میرے پاس ایسی دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں اپنے دعوے پر دلیل پیش کروں گا قرآن سے. جناب آیت میں نے پیش کرنی تھی وہ تو میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے, بتا بھی دیا ہے, سمجھا بھی دیا ہے آپ کو. اب آپ کو اگر اور کوئی جرح کرنی ہے تو مجھے بتا دیجئے. اب آپ کے یہ کہنے سے کہ نہیں اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے تو ویسے تو نہیں میں مانوں گا آپ کے کہنے سے کہ آپ نے کہہ دیا تو میں مان لوں. آپ مجھے بتائیے کیوں ثابت نہیں ہو رہا ہے, میرے طریقے استدلال میں کہاں غلطی ہے, ٹھیک ہے. وہ بتائیے آپ مجھے. آپ تو بس زبان نہیں کہہ رہے ہو اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے, اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. آپ کے کہنے سے مان لوں گا میں کہ آپ نے کہہ دیا کہ ثابت نہیں ہو رہا ہے تو میں مان لوں. اچھا, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس میں کہاں پر آیا ہوا ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے؟ اگر ایسی بات ہے, ایسی آیت اس آیت میں تو بتا دو کہ اس جگہ پر, اس آیت میں اس جگہ پر آیا ہوا ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے, تو مجھے بتا دو آپ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے آپ اس کا منع کر رہے ہو, تو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ یہ مان لو. نہ مرزا صاحب نے یہ مطلب پیش کیا ہے اس آیت کا. اگر مرزا صاحب نے پیش کیا ہے تو بتا دو, اور آپ اپنی طرف سے یہ معنی نکال رہے ہو اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مان لو.
تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، تو میں پھر بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس آیت میں ایسی بات ہے تو وہ بتا دو، اگر اس آیت میں ایسی بات نہیں ہے تو دوسری آیت پیش کرو، اگر دوسری آیت میں ایسی بات آپ کے پاس نہیں ہے ایسی آیت تو بتا دو کہ میرے پاس ایسی آیت نہیں ہے جس میں آیا ہوا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، تو میں اپنے دعوے پر دلیل پیش کروں گا۔ جناب جہاں تک لکھے ہوا ہونے کی بات ہے نا، تو لکھا ہوا تو آیت میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ رسول تشریعی ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ نے سمجھا نا کہ وہ رسول تشریعی ہوں گے، بس جیسے آپ نے سمجھا ایسے ہی میں نے بھی سمجھ لیا کہ وہ رسول غیر تشریعی ہوں گے، اور پھر دلیل بھی قائم کی میں نے اس کے اوپر کہ میں نے کیوں ایسا سمجھا کہ وہ رسول غیر تشریعی ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نے کب کہا آپ کو مان لو؟ میں نے تو نہیں کہا آپ کو مان لو، میں نے تو آپ کے سامنے اپنے دعوے کا ثبوت پیش کیا ہے، اب مانو یا نہ مانو وہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ آپ نے مجھ سے میرے دعوے کی دلیل مانگی، میں نے دلیل پیش کر دی کہ بھائی یہ ہے میرے دعوے کی دلیل، اب ماننا نہ ماننا وہ آپ کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے؟ رہی یہ بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ کہا ہے، اس کے متعلق میں نے آپ کو اوپر آڈیو میں بتا دیا ہے کہ میرے تو علم میں ہے ہی نہیں یہ بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت سے استدلال لیا ہو اجراء نبوت کے لیے، لیکن منع بھی نہیں کیا کہ کوئی اس آیت سے اجراء نبوت کا استدلال نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے جو سمجھا ہے میں آپ کی بات سے مان لوں، جو آپ نے سمجھا ہے میں تو یہ نہیں مانتا، دلیل مجھے چاہیے، دلیل پیش کرو، اگر ایسی دلیل ہے آپ کے پاس تو وہ پیش کرو، جو بات آپ نے سمجھا ہے وہ تو میں نہیں مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ دلیل مجھے چاہیے، آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہے، ایسی دلیل اگر آپ کے پاس نہیں ہے جس میں آیا ہوا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے تو بتا دو، میں اپنے دعوے پر دلیل پیش کروں گا۔ جناب پٹھان صاحب، آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی، سیفی بھائی کتنے آرام سے پیار سے سمجھاتے ہیں لیکن آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ مرزا صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، ارے بھائی آپ کے لیے مرزا صاحب حجت نہیں ہے، آپ کے لیے حجت نہیں ہے مرزا صاحب، قرآن کریم آپ کے لیے حجت ہے، آپ نے بیان کیا اوپر، تو قرآن کریم پر ہی رہیں، قرآن کریم ثابت کریں۔ عجیب حالت ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی یار، گفتگو کیا آپ سے کر رہے ہیں، مجھے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں تو نہیں ماننا ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، میں تو اپنی بات کو ثابت کر سکتا ہوں نا۔ دیکھیں میں نے یہ جو سمجھا ہے کہ غیر تشریعی رسول آئیں گے، اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ دیکھیں یہ شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی تشریعی رسول نہیں آ سکتا، لیکن آیت کے اندر ذکر ہے کہ رسول آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر تشریعی ہوگا، تشریعی تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس بات پر آپ کا میرا اتفاق ہے کہ یہ شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، اور تشریعی رسول جو ہوتا ہے وہ شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، بچا غیر تشریعی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں غیر تشریعی رسول آنے کا ذکر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی میرے لیے تو واضح ہو گیا کہ آپ کے پاس ایسی آیت نہیں ہے جس میں آیا ہوا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، میں بھی اس بات پر متفق ہو اور آپ بھی اس بات پر متفق ہے کہ قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا اور یہ شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو شریعت ہے اس میں نماز بھی آتا ہے، جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس میں نماز بھی آتا ہے، اور نماز کا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، جرم ہے یا نہیں ہے؟ یار آپ عجیب آدمی ہو، اجراء نبوت پہ بات کرتے کرتے نماز پر آ گئے ہیں، پھر روزے رکھوا دینا یہاں پر، پھر حج کرانے کے لیے لے جانا مجھے۔ او بھائی میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کری، ٹھیک ہے، اس میں رسولوں کے آنے کا ذکر ہے، وہ تشریعی تو نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ تشریعی نبی جو ہوتا ہے وہ پہلی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، اور قرآن کریم منسوخ ہونے والی شریعت نہیں ہے، اس بات پر میرا اور آپ کا اتفاق ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس آیت میں جو رسولوں کے آنے کا ذکر ہے وہ کون سے ہوئے؟ تشریعی تو وہ نہیں ہے، یہ تو فائنل ہو گیا، وہ کون سے رسول ہیں جن کے آنے کا ذکر ہے اس آیت میں؟ آپ بتاؤ مجھے کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہو گیا یا اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ قرآن سے ایسی دلیل پیش کرو جس میں آیا ہوا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اور آپ مرزا صاحب کو غیر شرعی نبوت
غیر شرعی نبی ثابت کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ مرزا صاحب غیر شرعی ہے نبی ہے، تو میں ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب نے شریعت کو شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے دو کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ نماز اس شریعت میں آتا ہے یا نہیں ہے؟ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کا جواب مجھے دے دو۔ جی مجھے بھی قریب 1 گھنٹہ ہی ہو گیا ہے اپنے دعوے پر دلیل پیش کیے ہوئے اور یہ ثابت کیے ہوئے کہ قرآن کریم کی روح سے غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ کہیں ایک سوال بھی آپ سے پوچھے لیکن آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ غیر تشریعی رسول جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس آیت میں کون سے رسولوں کے آنے کا ذکر ہے، وہ بھی آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ میں ثابت کر دوں گا۔ آپ بس اتنا ثابت کر دیں جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ بس اتنا ثابت کر دیں، آپ کو اور کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دعوے پر دلیل، یہ جو دعویٰ آپ نے کیا تھا یہ ثابت نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہوں کہ سورہ احزاب کی آیت ہے نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے آخری رسول ہے، یعنی ختم کرنے والے نبی ہے۔ یہی میرا دعویٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا کر کہا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہو گیا یا اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ قرآن سے ایسی دلیل پیش کرو جس میں آیا ہوا ہو کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے۔ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور آپ مرزا صاحب کو غیر شرعی نبوت، غیر شرعی نبی ثابت کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ مرزا صاحب غیر شرعی ہے نبی ہے، تو میں ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب نے شریعت کو شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے دو کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ نماز اس شریعت میں آتا ہے یا نہیں ہے؟ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کا جواب مجھے دے دو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے مولانا صاحب کہ میں نے اپنے دعوے پر جو دلیل پیش کی، نہ تو اس کے ترجمے پر آپ نے کسی قسم کی کوئی جرح کی اور نہ ہی میرے طریقے استدلال کو آپ نے غلط ثابت کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن زبانی آپ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کا دعویٰ اس سے ثابت نہیں ہوتا، تو آپ کے کہنے سے تو یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ میرا دعویٰ ثابت نہیں ہوا۔ آپ کو یہ بات ثابت کرنی تھی کہ میرا دعویٰ ثابت نہیں ہوا، جس کے اوپر آپ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ دوسری بات، آپ نے اپنے دعوے کے اوپر دلیل دی ہے تو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تشریعی نبی آ سکتا ہے نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ذرا آپ مجھے دکھا دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شرائط بھی توڑی۔ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات سے اور قرآن کریم سے ثابت کریں گے، لیکن آڈیو میں آپ حدیث پڑھتے ہوئے بھی سنائی دیے گئے۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کوئی لفظ جو ہے ہر چیز کا نفی کر رہا ہے۔ کوئی یہ ذہن میں رکھ لو، کوئی لفظ جو ہے کوئی ہر چیز کا نفی کر رہا ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جب حدیثیں آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر ایک حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دیتا ہوں۔ اگر بقول آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی اللہ کیوں کہا؟ اور یہ بات کیوں کہی لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے؟ اچھا، اس بات کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بن نہیں سکتا، آ سکتا ہے لیکن نبی بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ بات
واضح غور سے سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے لیکن نبی بن نہیں سکتا. جس طرح کلمے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ، تو اس کا معنی ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس طرح لا نبی بعدی میں میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی میرے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا لیکن نبی آ سکتا ہے. اور اس حدیث میں عیسیٰ نبی اللہ کہا ہے، تو عیسیٰ کا نام، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. مرزا صاحب کا نام تو اس میں نہیں ہے، یہ بھی غور سے دیکھ لو. اچھا، دوسری حدیث آپ نے پیش کی، آپ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان اور نبی نہیں ہے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے. جس طرح مسلمہ کذاب آیا تھا، جس طرح مرزا صاحب آیا تھا، اور بھی لوگ آئے تھے، یہ سب جھوٹے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں، سب جھوٹے ہیں جو آئے گا. اچھا، یہ بات بھی یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت ملی تھی، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کسی کو نبوت نہیں ملنی، ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو نبوت ملی تھی. یہ بات غور سے سن لو. مولانا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو لوگوں کو توحید سے ہی ہٹا دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایسے ہی لا نبی بعدی آیا ہے، اور لا نبی بعدی کا مطلب آپ کیا بتا رہے ہیں؟ لا نبی بعدی کا مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو آئیں گے لیکن کوئی نبی بنے گا نہیں. تو جناب آپ کے اس مطلب کے مطابق تو پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا اور اللہ تو ہوں گے لیکن کوئی اللہ بنے گا نہیں. تو کچھ خدا کا خوف کرو مولانا. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث لا نبی بعدی کے اندر اسم نبی کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت میں کوئی وجود ایسا نہیں ہوگا جس پر اسم نبی کا اطلاق ہو. لیکن آپ تو خود اپنی آڈیو میں اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آئے گا. اب خاتم النبیین میں اور لا نبی آبادی میں آپ یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ نبی بننے کی نفی کی گئی ہے، یہ کون سے لفظ سے استدلال کر رہے ہو آپ؟ ذرا آپ مجھے سمجھائیں گے؟ اور یہ خدا کے واسطے بہکی بہکی باتیں نہ کریں. آپ نے تو لوگوں کے سامنے توحید کا ہی مسئلہ کھڑا کر دیا کہ لا الہ الا اللہ. تو آپ کے بتائے ہوئے مطلب کے مطابق تو پھر یہی ترجمہ ہوا، اللہ اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ بنے گا نہیں کوئی. ہاں ٹھیک ہے، جھوٹے نبی آئیں گے لیکن اس سے آپ کے مطلب کی تو نفی ہو گئی نا. آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ لا نبی آبادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے. دوسری طرف آپ یہ بھی مان رہے ہو کہ ہاں نبی ہے. کسی ایک کشتی میں پیر رکھ لو مولانا، دونوں کشتیوں میں سوار ہو. آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہو کہ نبی نہیں آئے گا، یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہاں نبی آئے گا. دونوں باتوں سے اتفاق ہے. ایک جمع ایک بھی دو ہوتے ہیں اور ایک مائنس ایک بھی دو ہوتے ہیں آپ کے نزدیک. مولانا ایک سوال ہے میرا اس کے اوپر آپ سے کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ لا نبی یا بعدی میں اسم نبی کی نفی کی جا رہی ہے کہ اسم نبوت کی نفی کی جا رہی ہے؟ یہ بتا دیجئے آپ مجھے پہلے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایک طرف میرے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند ہے، یعنی نبی بن نہیں سکتا. تو اس بات کی وضاحت میں یہی کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے گا، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی میرے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے گا. یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت ملی تھی، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لا نبی آبادی کا کیا معنی کر رہے ہو؟ آپ مجھے اس بات کی وضاحت کر دو کہ آپ لا نبی آبادی کی کیا معنی کر رہے ہو. او خان صاحب، ہر سوال کا جواب ہم ہی دیں، ہر وضاحتیں ہم ہی کریں کہ آپ بھی کوئی سوال کا جواب دے دیں، آپ بھی کوئی وضاحت کر دیا کریں. نہیں مولانا، یہ بات تو آپ کہہ رہے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا. یہ تو آپ کہہ رہے ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صرف یہ ہیں لا نبی بعدی. اس کے متعلق میں نے یہ بات آپ کو کہی ہے کہ اگر آپ کے مطابق چلا جائے تو اس میں
اسم نبی کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس پر اسم نبی کا اطلاق ہو۔ لیکن آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا۔ اب مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ نبی تشریعی ہوگا کہ غیر تشریعی ہوگا۔ مولانا یہ کیا بات ہے، لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور؟ جب میں نے دعویٰ کیا تو آپ نے مجھے یہ بات کہی کہ بھائی دعویٰ آپ نے کیا ہے، میں سوال کروں گا آپ جواب دو گے، میں خاموشی سے جواب دیتا رہا۔ اب آپ نے دعویٰ کیا ہے، اب میں سوال کروں گا آپ سے، آپ جواب دیں گے، آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے ہو۔ اب جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کرو، میرے سوال کا جواب دے دو، تو میں نے اس وقت اس لیے کہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہ کرو، کیونکہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ ابھی میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دیا، آپ نے جو آیتیں حدیث سے آپ نے اوپر پیش کیے اس کے جواب میں نے دے دیے۔ ابھی آپ میرے سوال کا جواب دے دو کہ لا نبی بعدی کا آپ کیا معنی کرتے ہو؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے مولانا، میں تو آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دے رہا تھا، اوپر کی آڈیوز ابھی بھی موجود ہے، غلط بیانی نہ کریں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کہیں آپ کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے، آپ کو اپنے سوال کا جواب چاہیے میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ الزام نہ مجھ پر لگائیے کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں اگلی آڈیو میں۔ آپ نے مجھ سے لا نبی بعدی کا ترجمہ پوچھا ہے، میں آپ کو لا نبی بعدی کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے اوپر ایک سوال کیا تھا، آپ مجھے اس کا جواب دینا، ٹھیک ہے؟ وہ سوال میں اس آڈیو میں بھی دہرا دوں گا۔ لا نبی بعدی کا ترجمہ میں یہی کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اب سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا، نبی آنے کا تو آپ نے اقرار کر لیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی آئے گا، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ وہ نبی تشریعی ہوگا کہ غیر تشریعی ہوگا، بس اتنا بتا دیجئے مجھے، ٹھیک ہے؟ نبی آنے کا تو اقرار کر لیا آپ نے، بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ جو نبی ہوگا وہ تشریعی ہوگا کہ غیر تشریعی ہوگا، بہت آسان سوال ہے۔ اچھا، آپ نے جب آپ نے کہا کہ لا نبی بعدی کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ نے تو واضح طور پر بات واضح کر دیا کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو مرزا صاحب کو کس طرح آپ غسڑ دیتے ہو؟ وہ کدھر سے نکال رہے ہو آپ جو آپ نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ تو دوسری آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے گا جب، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ تو واضح طور پر ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کون سا نبی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرے گا، یہ تو میں واضح کر دیتا ہوں۔ جو آپ نے معنی کیا ہے لا نبی بعدی، یہ تو آپ نے واضح کیا ہے کہ لا نبی بعدی جو ہے وہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے اس بات پر متفق نہیں ہو تو بتا دو کہ لا نبی بعدی جو ہے ہر چیز کی نفی نہیں کرتا۔ آپ نے خود معنی کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ کوئی جو ہے ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ جی مولانا، تو پھر اب بحث کس بات کی رہی؟ میرے دعوے کو تو آپ نے قبول کر لیا ہے کہ وہ صحیح ہے، اقرار بھی کر لیا آپ نے اپنی زبان سے، تو پھر اب بحث کس بات کی؟ میرے دعوے کے دو حصے تھے، ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا۔ ان دونوں باتوں کا اقرار آپ نے کر لیا ہے۔ ایک آڈیو میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا، دوسرا آپ نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہاں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا۔ تو مان تو لیا ہے آپ نے، میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا آپ کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا آپ کا تابع نبی آ سکتا ہے، یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں، یہی بات آپ بھی کہہ رہے ہو، تو جب ہم دونوں اس بات کے اوپر اتفاق ہے تو پھر جھگڑا کس بات کو لے کر ہے؟ جی جس نبی کی میں بات کر رہا ہوں اس کو نبی کو پہلے سے نبوت ملی تھی، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت ملی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے خود کہا کہ لا نبی بعدی کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ لا نبی بعدی ہر چیز کی نفی کرتا ہے، نفی عام ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب دے دو، لا نبی بعدی جو ہے نفی عام ہے یا نہیں ہے، اس بات کی وضاحت کر دو۔ اور
میں نے جو کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، بالکل وہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا دیکھیں آپ کس نبی کی بات کر رہے ہیں، کس نبی کی بات نہیں کر رہے۔ یہ تو نہ آپ کے دعوے میں داخل تھی بات، نہ میرے دعوے میں داخل تھی۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر نبی آ سکتا ہے، یہ میرا دعویٰ تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ نبی آ سکتا ہے، وہ نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس میں بھی آپ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، اس میں آپ نے صرف یہ بات کہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی کہ بھائی وہ والا آ سکتا ہے اور وہ والا نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میرے دعوے میں جو بات داخل تھی، میں نے اپنے دعوے میں جو اپنا موقف ظاہر کیا اسے آپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر نبی آ سکتا ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا، میں نے بھی اسی بات کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ آپ اور میں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر نبی آ سکتا ہے۔ اب وہ آپ کے نزدیک کون سا ہے اور میرے نزدیک کون سا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات پر تو آپ اور میں متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر نبی آ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے نبی آ سکتا ہے، اس پر تو متفق ہیں۔ اب وہ آپ کے نزدیک کون سا ہے اور میرے نزدیک کون سا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے مولانا۔ جی بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف لا نبی بعدی کا معنی کر رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو یہ تضاد کیسا ہے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ لا نبی بعدی عام ہے یا نہیں ہے، اس بات کا جواب دے دو۔ لا نبی بعدی کا معنی آپ پھر کرو کہ کیا معنی ہے۔ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ لا نبی بعدی کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب کوئی نبی نہیں ہے تو کوئی تو لفظ تو ہر چیز کی نفی کر رہا ہے، نفی عام ہے۔ تو آپ مرزا صاحب کو کدھر سے گسڑ رہے ہو، کدھر سے اندر لے کر آ رہے ہو؟ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ لا نبی بعدی کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ایک طرح دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ آئے گا۔ جس نبی کی بات آپ کر رہے ہو اس کی خبر کسی بھی جگہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ مرزا صاحب کی بات جا بجا کسی بھی جگہ پر مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی دلیل ہے جو مرزا صاحب کے بارے میں قرآن یا حدیث میں ہے تو بتا دو، ورنہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اس کے بارے میں تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مولانا آپ بھی تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ لا نبی بعدی حدیث پیش کر کے آپ نے کیا بات کہی؟ یہی بات کہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر اگلی آڈیو میں آپ یہ بات کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے۔ تو بس یہی بات میں نے کہی، یہی بات آپ نے کہی، تو متفق ہو گئے نا پھر تو ہم اس بات کے اوپر۔ تو جھگڑا کس بات کو لے کر ہے پھر؟ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو دعویٰ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، جو میں نے اپنا موقف پیش کیا تھا اپنے دعوے میں، اسے آپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ آپ خود یہ بات کہہ رہے ہو اپنی آڈیو میں کہ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا اور وہ غیر تشریعی ہوگا۔ آپ نے تسلیم کر لیا ہے اس چیز کو، یہی میں نے دعویٰ کیا تھا۔ مان گئے ہیں آپ میرے موقف کو، پھر بھی پتہ نہیں کیوں آپ جو ہے نا وہ بحث کر رہے ہیں۔ بہرحال ادھر رات کافی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی گفتگو ہوگی آپ سے۔